ہوتی ہے. میں حضرت کے نہایت ہی ادب و احترام سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کی کتاب سے ہم سب مستفید ہوں. مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم طلبہ عزیز، ہم سب کے اوپر رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے مقدس کلام اور نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو کہ قرآن مقدس کی کامل اور مکمل تشریح ہے، اس کی تعلیم اور اس کے تعلم کے لیے ہم سب کو نہ جانے ملک کے کن کن خطوں سے منتخب کر کے اور یہاں جمع فرما دیا. ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ کلام الہی کی تعلیم اور کلام الہی کی جو تشریح ہے اس کی تعلیم حاصل کرنا ہے. قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جو رہتی دنیا تک اس کائنات پر بسنے والی انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کرتی رہے. یہی وہ کتاب ہدایت ہے جو اس کائنات کو مکمل روشنی فراہم کر سکتی ہے. دنیا میں اس کے سوا کوئی کتاب نہیں جو انسانیت کی مکمل رہبری کرنے کی اپنے اندر طاقت یا صلاحیت رکھتی ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو اس قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کے پڑھنے کے لیے یہاں منتخب کیا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ ان تمام انسانوں میں منتخب انسان ہیں جو اس قرآن کی تعلیم، اس قرآن کے تعلق سے دور ہے. اور جب دنیا کے اندر ظلمت اور تاریکی اپنے عروج پر ہوگی، خواہ مسلمانوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے
تو راہ ہدایت پر لے جانے والی کتاب یہی قرآن مقدس ہے۔ اب یہ طے آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں اس کلام الہی سے کتنا مستفید ہونا ہے، کلام الہی کے اندر، اس کے علوم کے اندر ہماری گہرائی اور گہرائی کہاں تک ہونی چاہیے اور کہاں تک ہم کمال حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی اس طالب علمانہ زندگی میں یہ طے کرنا ہوگا اور ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ قرآن آخر ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آخر قرآن کس فن کی کتاب ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو ہمیں اپنے زمانے طالب علم میں جاننا بھی ہے اور اس مقصد کو پہنچنا بھی ہے۔ کیا قرآن فلسفے کی کتاب ہے؟ کیا قرآن سائنس کی کتاب ہے؟ کیا قرآن منطق کی کتاب ہے؟ کیا قرآن قانون کی کتاب ہے؟ کیا قرآن فقہ کی کتاب ہے؟ کیا قرآن معاشیات کی کتاب ہے؟ کیا قرآن معاملات کی کتاب ہے؟ آخر قرآن کا موضوع ہے تو ہے کیا؟ ہم نے قطبی اٹھائی تو پتا چلا کہ وہ منطق کی کتاب ہے، سلم اٹھائی پتا چلا کہ منطق کی کتاب ہے، ہدایہ اٹھائی کہ فقہ کی کتاب ہے، صحیح بخاری اٹھائی کہ حدیث کی کتاب ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے گہرائی کے ساتھ اس بات کا احساس کیا کہ یہ قرآن مقدس ہے کس فن کی کتاب، تاکہ ہم اس قرآن مقدس، چونکہ قرآن مقدس میں آپ جس نظریے سے قرآن کے ایک ایک ورق کو اور ایک ایک سطر کو پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو قرآن میں وہی فن نظر آتا چلا جائے گا۔ اگر کوئی بہت بڑا فلسفی ہے، اس کا دماغ ہی کلیات کے اندر چلتا ہے، اس کا دماغ ہی صغرا کبرا کے اندر چلتا ہے، تو اسے ایک منطق کی کتاب نظر آئے۔ اگر کوئی سائنس کا آدمی ہے، سائنس سے اسے واقفیت ہے، وہ جغرافیہ کو جانتا ہے، تو اسے وہی فن اس میں نظر آئے گا۔ لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ کلام مقدس، قرآن مقدس اصل کتاب ہے کس موضوع کی کتاب، اصل کتاب کس فن کی کتاب ہے؟ ہمیں اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ بہت مختصر انداز میں انہوں نے فرمایا کہ قرآن کا موضوع بنیادی طور پر جو اس کی ہر سطر میں نظر آئے گا، ہر ورق میں نظر آئے گا، اس دنیا کی زندگی میں صلاح اور اخروی زندگی کے اندر فلاح ہے۔ یہ دو لفظ صلاح اور فلاح کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام کر قرآن کریم کے تمام احکامات پر عمل کر کے انسان اپنی اس دنیاوی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ ہر موڑ پر یہ قرآن اس کی رہبری کرے گا، ہر پریشانی کے وقت میں یہ قرآن اس کا ساتھ دے گا، اور جب یہ انسان اس قرآن کو اس نظریے سے کہ یہ میری دنیاوی زندگی کی صلاح ہے، ایک انسان کو انسان بنانے والی
بھی حاصل ہو جائے گی، جس کی طرف رب کائنات نے اشارہ فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بس تدبر کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے، قرآن کے مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ بات میں اپنے عزیز طلبہ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی آپ کی اٹھتی ہوئی جوانی ہے، اپنی اس قیمتی جوانی کے لمحات کو قرآن کے علوم کے قرآنی علوم کے سمندر میں آپ کھپا دیجیے، آپ قرآن کے علوم کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیے۔ آپ کی زمانہ طالب علمی کا یہ دور ایک ایسا جذباتی دور ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو طے کر لیں تو ہمیں یقین ہے کہ آپ اس منزل تک یہ ضرور پہنچ جائیں، اور اگر اصل منزل تک نہ پہنچے تو کم سے کم اس منزل کے قریب ضرور پہنچ جائیں۔ اگر آپ قرآن کے مضامین کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کے فن کو جاننا چاہتے ہیں، قرآن کے مقصد کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے میرے عزیزوں کہ اپنا دن دن نہ سمجھیں اور اپنی رات رات نہ سمجھیں، بس ہمہ آپ قرآن کی تعلیم، قرآن کے علوم کے پڑھنے اور اس کو سمجھنے میں اپنے آپ کو کھپا دیجیے۔ جب آپ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے قرآن کے اوپر توجہ دے دیں گے، میں بہت مبالغے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ 20 گھنٹے لگانا مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی جذباتی طالب علم لگا لیتا ہے تو یقیناً وہ کامیابی اور کامرانی کی منازل کو طے نہیں کر لیتا۔ قرآن ہمارے یہاں سب سے مقدس کتاب ہے، اور قرآن اسلامی شریعت، اسلامی تعلیمات کا مصدر اول اور ماخذ اول ہے۔ قرآن کے مختلف جہات سے حقوق ہیں، اگر آپ تعلیم کے سائے تلے رہ کر بھی ان حقوق کی پاسداری نہیں کر سکتے تو آخر وہ کون سا طبقہ ہوگا، وہ کون سے افراد ہوں گے جو قرآن کے مکمل حقوق کی پاسداری اور اس کا لحاظ رکھیں گے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، وقت بہت کم ہے، مجھے اس وقت کچھ زیادہ نہیں کہنا۔ ہمارے استاد محترم اور اس اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب معروف دامت برکاتہ موجود ہیں، حضرت کا انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ مجھے صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ اپنے مقصد کو پہچانیے اور قرآن کے مقصد کو پہچان کر اپنی آگے کی زندگی کے لیے لائحہ عمل طے کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔